मौर्यखार 4 दिसंबर 2021 मुताबिक 28 रबीउल सानी 1443 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडला रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कर्नाटक के बाद दिल्ली में भी ओमिक्रॉन दाखिल हो चुका है। ताहम मुश्तबह अफराद की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 12 मुश्तबह मरीज पाए गए हैं और उन सभी को इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 को कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, जबकि दीगर अफराद के टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुश्तबह अफराद में से 4 ब्रिटानिया, 1 फ्रांस और 1 नीदरलैंड से हिंदुस्तान लौटा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने तस्लीम शुदा सहाफियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मुहिम के तहत प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में जुमे को काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत में रियासती सतह और जिला सतह पर तस्लीम शुदा सहाफियों के लिए आम शहरियों की तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत है, लेकिन सहाफियों के काम चैलेंज और खतरात से पुर होने के सबब उनकी सेहत और इलाज की तरजीहात के पेश नजर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज फराहम करने का कोई इंतजाम नहीं है। रियासत में तस्लीम शुदा सहाफियों को समाजी और तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से उन्हें तिब्बी सहूलत का फायदा फराहम किया जा रहा है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार ने आज कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया बहर हिंद में चीन की हर सरगर्मी पर गहरी नजर रखे हुए है और कोविड चैलेंज के बावजूद मुल्क के समंदरी मफादात के तमाम मनफी हालात में महदूद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यौम बहरिया के मौके पर यहाँ सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडमिरल हरि कुमार ने, जिन्होंने 3 रोज कबल बहरिया की बागडोर संभाली थी, कहा कि बहरिया को तीनों सर्विसेज के इंतजाम और मुल्क को दिफाई शोबे में खुद मुख्तार बनाने के लिए चलाई जा रही हुकूमत के तमाम स्कीमों की भरपूर हिमायत कर रही है और उनमें जितना मुमकिन हो ताउन कर रही है। एडमिरल ने कहा कि उनकी क़यादत में बहरिया का नसबुल आयन शिप्स फर्स्ट होगा, क्योंकि हमारे जंगी जहाज और उन पर तैनात अफरादी कुव्वत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आलूदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान यूपी हुकूमत के वकील रंजीत कुमार ने जुमे के रोज कहा कि यूपी में निचली हवाएं चल रही हैं, जबकि ज्यादातर हवाएं पाकिस्तान से आती हैं। ऐसे में यूपी की शुगर मिलों और दूध की फैक्ट्रियों पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि तो आप पाकिस्तान की सनतों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। समाअत के दौरान वकील रंजीत कुमार ने शुगर मिल्स की बंदिश पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी, जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर के फासले पर हैं। ऐसी सूरत हाल में चीनी मिलों के लिए 8 घंटे बहुत कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कमीशन के पास जाएं, उन्हें बताएं, वो दोबारा फैसला करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी के मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स पर एक बार फिर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम तलबा की हिमायत में नहीं हैं। हमने कब कहा कि हम दिल्ली की हुकूमत चलाएंगे और उसके इंतजामी काम को देखेंगे। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक अलीगढ़ के जरवली की रहने वाली 30 साल प्रियंका देवी ने अपनी जिंदगी का एक दिन भी अस्पताल में नहीं गुजारा था, लेकिन अचानक पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, काले रंग की इजाबत और पेट दर्द ने उसकी हालत खराब कर दी। AAMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज उसे लाया गया, जहां शोबे सर्जरी के डॉक्टरों प्रोफेसर मोहम्मद हबीब रजा, डॉक्टर मोहम्मद सादिक और प्रोफेसर मोहम्मद आजम हुसैन की टीम ने कामयाब ऑपरेशन करके मरीजा को मज़कूरा बीमारी से निजात दिलाई। AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने सर्जनों की टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मरीजों को इस तरह के इलाज के लिए अब दूर दराज मकामात पर जाने की जरूरत नहीं है। शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर्स अंजुमन आयूसा के ज़ेर एहतमाम कमर जमाली बहैसियत फिक्शन निगार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम की सरपरस्ती मारूफ अदीब आरिफ नकवी जर्मनी और सदर शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने फरमाई। मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहतरमा कमर जमाली ने ऑनलाइन शिरकत की। इस्तक़बालिया कलिमात डॉक्टर इरशाद सियानवी, निजामत के फराइज डॉक्टर शादाब अलीम और शुक्रिया की रस्म सैयदा मरियम इलाही ने अदा की। मोहतरमा कमर जमाली का तारुफ कराते हुए शोबे उर्दू के उस्ताद डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि जो हजरात पर समेटे बगैर अपनी परवाज जारी रखते हैं, वो न सिर्फ सयाद के पंजे इस्तिबदाद से बचते हैं, बल्कि कोई नई तारीख भी रकम करते हैं। मोहतरमा कमर जमाली साहिबा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। मारूफ दीनी दरसगाह जामिया कासमिया दारुल तालीम वसनत देवबंद के मोहतमिम मौलाना इब्राहिम कासिमी ने इदारे में मुनक़िद एक प्रोग्राम में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह की इबादत, उसकी रजा और खुशनुदी मकसद जिंदगी है और एक है जरूरियात जिंदगी, जैसे रिज़्क़ हलाल की तलाश, कसब माश, ये भी जरूरी है, लेकिन हमें मकसद जिंदगी को नहीं भूलना चाहिए। मौलाना इब्राहिम कासिमी के दुआ पर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आखिर में शशमाही इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। संभल में आलमी सतह पर मनाए जाने वाले यौम माजूर के मौके पर विकास विकलांग सेवा समिति ने यौम सियाह मनाया।
دکھایا۔ انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ سمیتی کے صدر آصف محمد نے کہا کہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر رہی ہے، مگر 5 سال کے بعد بھی ابھی تک معذوروں کے لیے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو 500 روپیہ حکومت بطور پینشن دیتی ہے اس سے تو ایک آدمی صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کے سامنے وکلانگ لوگوں کی پریشانیوں کو رکھا تھا اور ان کے لیے پینشن میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ حکومت نے وعدہ بھی کیا مگر وہ بھول گئی، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد معذوروں کے لیے کوئی اہم اسکیم شروع کرے۔ اسمبلی عام انتخابات 2022 کی تیاریوں کے پیش نظر ضلع الیکشن افسر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر چندر بھوشن نے الیکشن سے متعلق کاموں کو تیز کرنے کے لیے کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں تمام انچارج افسران کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں الیکشن کے رہنما خطوط کا مشاہدہ کیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ پولنگ اہلکاروں کی تربیت کے لیے بروقت ضروری تیاریاں کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام کاموں کا کیلنڈر تیار کر لیا جائے، اس کے مطابق تمام کام منظم طریقے سے کیے جائیں۔ انہوں نے اہلکاروں کی اچھی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت کی۔ علامہ شبلی نعمانی میموریل ہیلپ لائن کی جانب سے 5 دسمبر 2021 بروز اتوار بوقت 10:30 بجے صبح تعلیم کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے ایک کانفرنس کا انعقاد یو پی پریس کلب لکھنؤ میں کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان عزیز وقار ڈاکٹر انیس انصاری شریک ہوں گے، جبکہ جسٹس بی جی نقوی بطور مہمان خصوصی اور مہمانان گرامی کے طور پر محترم اطہر نبی صاحب اور ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی شرکت کریں گے۔ پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مسیح الدین خان نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ محترم نعمان اعظمی کی صدارت میں تعلیم کے موضوع پر ڈاکٹر مجاہد الاسلام، ڈاکٹر ماہت اللہ صدیقی، ڈاکٹر نصرت فاطمہ، تبسم خان اور ڈاکٹر روما اسمارٹ جوزف اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ علم گرلز ڈگری کالج اندرا نگر لکھنؤ میں ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز کی جانب سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اے ایم پی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ٹیلنٹ سرچ مقابلہ برائے 2021 کے متعلق تفصیلات سے طالبات اور اساتذہ کو آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایم پی کی نیشنل کوآرڈینیشن ٹیم کے ممبر فیصل صدیقی نے بتایا کہ ملک کے سب سے بڑے کوئز کمپٹیشن یعنی نیشنل ٹیلنٹ سرچ کا مقصد طلباء اور طالبات کی معلومات عامہ میں اضافہ، ان میں مسابقتی جذبے کو پروان چڑھانا اور بہترین و ذہین طلباء اور طالبات کی شناخت کرنا ہے، تاکہ ان بچوں کی رہنمائی اور مدد کی جا سکے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے جمعے کو جھانسی میں ریاستی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بندیل کھنڈ کے لوگوں نے بی جے پی کو مکمل حمایت کی، لیکن ان کے 4.5 سال کے اقتدار کے بعد یہاں کے لوگ خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب جھانسی والے ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے جمعے کو 2 ٹویٹس میں بھارتیہ جنتا پارٹی، سماجوادی پارٹی اور کانگریس کو نشانہ بنایا۔ مایاوتی نے کہا کہ اتر پردیش میں خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی، سماجوادی پارٹی اور کانگریس وغیرہ ان دنوں ریاست کے عوام کو بہلانے اور گمراہ کرنے کے لیے انتخابی وعدوں کی بوچھار کر رہے ہیں، لوگوں کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے 13 اکتوبر 2021 کو ملک کا پہلا اولو العزم قومی بنیادی ڈھانچہ پروجیکٹ پی ایم گتیشیل لانچ کیا۔ پی ایم گتیشیل نیشنل ماسٹر پلان فارمیٹری ماڈل کنیکٹیویٹی کا مقصد پوری طرح بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کی ترقی اور ملٹی ماڈل کنیکٹیویٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر مختلف اسکیموں کے لیے کلیئرنس فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تقریب مختلف مہم کو علیحدہ زون میں رفتار دینے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان خیالات کا اظہار آج جہاں اندرا گاندھی پرتشٹھان میں مرکزی ٹیلی کام محکمہ اور حکومت اتر پردیش کے مشترکہ طور سے منعقد پروگرام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں اتر پردیش کے ذریعے 16 محکموں ایجنسیوں کے پروجیکٹوں کو مربوط کیا جا رہا ہے اور دوسرے مرحلے میں ریاستی حکومت کے 11 محکموں ایجنسیوں کی شناخت گتیشیل پورٹل پر جمع کیے جانے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جہانما صفحے پر شائع خبروں کے مطابق ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل آقانی نے خطے میں موجود امریکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خود سے جلد از جلد علاقے سے باہر نکل جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر وہ خود سے علاقہ چھوڑ کر نہ گئے تو پھر انہیں اس کی سخت قیمت چکانی ہوگی۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے امریکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکیوں کے لیے واضح کر دیا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ خود سے علاقے کو چھوڑ دیں، ورنہ انہیں اس خطے میں افغانستان میں پیش آنے والی بدترین صورتحال سے زیادہ بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار علی باقر نے جامع ایٹمی معاہدے کے فریق ممالک کو 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ تدریجی نہیں بلکہ دفعی اور یکبارگی ہوگا۔ فارس نیوز کے مطابق علی باقر نے جمعرات کے روز جاپان کی نیوز ایجنسی کیودو کو انٹرویو دیتے ہوئے واشگاف لفظوں میں کہا کہ یہ پابندیوں کا خاتمہ قدم بقدم اور تدریجی نہیں ہوگا۔ انہوں نے پابندیوں کے خاتمے کی تصدیق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے 3 دستاویزات تیار کیے ہیں، جن میں سے ابھی تیسرے دستاویز فریق ممالک کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ بتا دیں تیسرے دستاویز جامع ایٹمی معاہدے کے بارے میں ہے، جس میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کی تصدیق کے سلسلے میں کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ روس اور امریکہ نے یوکرین کے معاملے پر کسی سخت تنازع سے بچنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان براہ راست بات چیت
کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق گزشتہ روز امریکی اور روسی وزرائے خارجہ نے یورپ میں سلامتی تعاون تنظیم یعنی OSCE کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ ملاقات میں یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے اس الزام پر بات چیت کی گئی کہ روس رواں موسم سرما میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ روس نے اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے نیٹو پر کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا۔ واضح رہے کہ مغربی طاقتیں روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوج جمع کرنے پر کئی ہفتوں سے تشویش کا اظہار کرتی آ رہی ہے۔ روس کی جانب سے اس حالیہ اقدام نے خطے میں موجود تناؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ خطے میں جاری تنازع میں اب تک 13,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے سیالکوٹ میں جمعے کو ایک شری لنکن شہری پر ہجوم نے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا اور بعد میں اس کی لاش کو جلا ڈالا۔ دی ڈان کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ سیالکوٹ کے وزیر آباد روڈ پر پیش آیا، جہاں نجی فیکٹریوں کے کارکنوں نے مبینہ طور پر ایک فیکٹری کے ایکسپورٹ مینیجر پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ اسے انتہائی افسوسناک واقعہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اعلیٰ سطح انکوائری کا حکم دیا ہے اور انسپکٹر جنرل پولیس سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر ملک کو اس سال کے آخر تک اپنی 40% آبادی کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینی چاہیے۔ جمعرات کو العربیہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل کے مشیر ڈاکٹر پیٹر سنگر نے کہا کہ کورونا کی نئی تبدیلی شدہ شکل یعنی اومیکرون کی شدت کو جاننے کے لیے ہفتوں کی ضرورت ہے۔ طالبان حکومت نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں ہدایت کی گئی ہے خواتین کو جائیداد میں حصہ دیا جائے اور شادی بھی ان کی مرضی سے کرائیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی جانب سے ایک حکم نامے میں شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ لڑکیوں کی شادی کے لیے ان کی رضامندی حاصل کرنا چاہیے۔ طالبان حکومت کے مطابق حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ العربیہ کے مطابق جمعرات کے روز جنوبی لیبیا کی ایک مقامی عدالت نے معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو اگلے ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں امیدوار کے طور پر بحال کر دیا ہے۔ سیف الاسلام قذافی نے گزشتہ ماہ انتخابی کمیشن کی جانب سے درخواست مسترد کیے جانے کے خلاف عدالت میں پہلے ہی دن اپیل دائر کی تھی۔ کمیشن نے انتخابی قوانین کے حوالے سے کہا تھا کہ انتخابات لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کسی توہین کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو اور ان کا پچھلا ریکارڈ جرائم پر مبنی نہ ہو۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔